بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے ہی سچے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے زمین پر اتارے جانے تک کا مکمل واقعات بیان کریں گے۔ آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے دنیا میں بھیجا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر یعنی سبھی انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان شروع سے آخر تک آئے ہیں یا آئیں گے، سب حضرت آدم علیہ السلام کی ہی اولاد ہے، اسی لیے انہیں آدمی کہا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ارادہ کیا اور فرشتوں سے عرض کیا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اس وقت زمین میں جنات رہتے تھے اور ابلیس کی بادشاہت تھی۔ لہٰذا آپ کے بارے میں کچھ بتانے سے پہلے شیطان ابلیس کا ذکر کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس واقعہ کا شیطان سے گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو بہت ہی خوبصورت بنایا تھا اور شرافت اور بزرگی سے نوازا تھا۔ اللہ نے ابلیس کو زمین اور آسمان کی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ اس کے علاوہ اسے جنت کی پہرے داری سے بھی نوازا تھا، لیکن ابلیس نے اللہ کے سامنے تکبر کیا اور خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور اسے شیطان میں بدل دیا اور اس کی شکل بگاڑ دی اور ساری رتبی جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی تھی وہ چھین لی۔ اس کو اپنے آسمانوں سے نکال دیا اور آخرت میں اس کا اور اس کی پیروی کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم قرار دیا۔ دوستو، جانتے ہیں کہ شیطان ابلیس کون تھا؟ ابلیس فرشتوں کا سردار تھا اور جنت کے باغوں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ اس کو دنیا اور آسمان دونوں کی بادشاہت دی گئی تھی۔ فرشتوں کا یہ قبیلہ جنات سے تعلق رکھتا تھا اور ابلیس ان میں سے ہی ایک تھا۔ اس قبیلے کے فرشتوں کو آگ کی گرم لو سے پیدا کیا گیا تھا۔ یہ لو شعلے کی طرح نظر نہیں آئی، صرف محسوس کی جا سکتی ہے اور ساری گرمی اسی میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قبیلے کے علاوہ باقی سب فرشتوں کو نور سے پیدا کیا تھا۔ ابلیس کا نام حارث تھا۔ دوسری روایت میں عزازیل بھی آیا ہے اور یہ جنت کے پہرے داروں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور ان میں سے جو کہے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے۔ ہم ایسے ہی سزا دیتے ہیں ستمگاروں کو۔ فرشتوں میں سب سے پہلے جس نے یہ بات کہی کہ اللہ کے بجائے میں معبود ہوں، وہ ابلیس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ منکر ہوا، غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ آخر ابلیس کو ایسا گھمنڈ کیوں ہوا کہ وہ اس نے نہ صرف اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا بلکہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ انسان کی تخلیق سے پہلے جنات آباد تھے۔ ایک بار انہوں نے زمین پر فساد پھیلایا، ایک دوسرے کو قتل کیا اور خون بہایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی فساد کو ختم کرنے کے لیے ابلیس کو فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ بھیجا۔ یہ وہی گروہ ہے جسے جن کہا جاتا ہے۔ ابلیس نے اور ان فرشتوں کے گروہ نے ان سے جنگ کی اور انہیں جزیروں اور دور دراز کے پہاڑوں میں دھکیل دیا۔ اس کارنامے کے بعد ابلیس میں غرور پیدا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے غرور کو جان گیا، لیکن فرشتے نہ جان سکے۔ ابلیس آسمانی دنیا، زمین اور اس کے درمیان سب علاقوں کا بادشاہ تھا اور ساتھ ہی ساتھ جنت کی حفاظت کا بھی ذمہ دار تھا۔ ابلیس اللہ کی بہت عبادت کیا کرتا تھا اور اس میں بہت زیادہ تکلیف بھی اٹھاتا تھا۔ اس وجہ سے وہ خود پسندی کا شکار ہو گیا اور اپنے آپ کو بہت بڑا اور اونچی مرتبہ والا سمجھنے لگا، اور آخرکار اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی اپنے گھمنڈ کو ظاہر کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے۔ سب نے حکم کی تعمیل کی، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔
اللہ تعالیٰ تمام حق جانتا ہے۔ ابلیس سے سوال کیا، تجھے کس چیز نے آدم کو سجدہ کرنے سے روکا؟ اس نے جواب دیا، تو نے مجھے آگ اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ شیطان کا جواب تکبر اور جہالت والا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوا اور ابلیس کو اپنی رحمت سے نکال دیا اور لعنت کی توق اس کے گردن میں ڈال دی۔ شیطان نے توبہ اور استغفار کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے کھلی بغاوت کر دی اور قیامت تک کے لیے آدم علیہ السلام کی نسلوں کو بہکانے کے لیے مہلت مانگ لی۔ اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت کا بھی یہی تقاضا تھا کہ اولاد آدم کی آزمائش کی جائے، لہٰذا شیطان کے درخواست منظور کی گئی، اسے لمبی عمر عطا کی گئی اور ساتھ میں وہ سامان بھی دے دیا گیا جو نسل آدم کو گمراہ کرنے کے لیے چاہیے تھا۔ اب جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی۔ اللہ ہر کام پر قادر ہے، وہ چاہے تو پلک جھپکتے ہی تمام جہانوں کو پیدا کر سکتا ہے، لیکن اس دنیا اور انسانوں کی تخلیق اس نے کئی مرحلوں میں کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں سے فرمایا، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنا نائب۔ انہوں نے کہا، تو اسے نائب بنائے گا جو وہاں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا گیا، بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ دوستو، فرشتوں نے ایسا اسی لیے کہا کہ سب سے پہلے زمین پر رہنے والے جنوں نے فساد برپا کیا تھا، خون بہایا تھا اور اللہ کی نافرمانی کی تھی، لہٰذا اب جو خلیفہ بنے گا وہ بھی ایسا ہی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ دوستو، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ فرشتوں کا یہ کہنا اعتراض کے طور پر نہیں تھا اور نہ ہی آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد سے حسد کے طور پر تھا، کیونکہ قرآن مجید کے مطابق فرشتے وہ بات نہیں کہتے ہیں جس کو کہنا یا پوچھنے سے انہیں اجازت نہیں ہو۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا تو فرمایا کہ ساری زمین سے مٹی لائی جائے اور آدم علیہ السلام کے لیے لیسدار چپکنے والی مٹی آسمان کی طرف بلند کی گئی۔ پہلے مٹی گاری کی شکل میں تھی، پھر اس میں خمیر اٹھ گیا، لہٰذا اس لیسدار اور چپکنے والی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا اپنے مبارک ہاتھوں سے بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا، فرمایا جس کو تمام زمین سے لیا گیا۔ اس طرح کئی جگہ کی مٹی استعمال ہونے کی وجہ سے انسان الگ الگ رنگ جیسے گورا، کالا اور سانولا ہے، الگ الگ عادتوں جیسے خوش مزاج، بد مزاج اور الگ خصلتوں جیسے نیک اور بد کے ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انسان کو 3 طرح کی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ نمبر 1 سلسال، نمبر 2 ہما، نمبر 3 لازب۔ لازب سے مراد بہترین اور عمدہ مٹی سے ہے، ہما سے مراد کیچڑ اور سنسال سے مراد ایسی مٹی سے ہے جسے کوٹ کر باریک کیا ہو، یعنی ایسے خشک مٹی سے ہے جو کھنکھناتی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو زمین سے مٹی لانے کا حکم دیا، وہ مٹی آسمان کی طرف لے جائی گئی اور وہ لیسدار مٹی لازب سے آدم علیہ السلام کو بنایا، جو اس سے پہلے بدبودار مٹی ہما کی شکل میں تھی اور اس سے پہلے وہ خشک مٹی تراب تھی۔ جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے غارے سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دستک قدرت سے بنایا، پہلے مٹی کو گاری میں تبدیل کیا، پھر اس کو ملا کر گوندھا گیا اور پھر آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا۔ اس پتلے کو 40 دن تک اسی طرح رہنے دیا، فرشتے اسے دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ ابلیس بھی اپنے پیر سے اس پتلے کو ٹھوکر مارتا اور کہتا کہ اگر میں تجھ پر غالب آ گیا تو تجھے ہلاک کر دوں گا، اور اگر تو میرا حکیم بن گیا تو میں تیری نافرمانی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور اس کو 40 دن تک اسی طرح چھوڑ دیا۔ جب وہ مٹی بنا پکائے مضبوط ہو گئی اور سوکھ کر ٹھکری کی طرح آواز کرنے لگی
اور جب یہ پتلا پکا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکنے کا ارادہ فرمایا اور پتلے کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا کہ جب میں اس میں روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی لمبائی 60 ہاتھ یعنی 60 میٹر تھی اور چوڑائی 7 ہاتھ یعنی 7 میٹر تھی، اور جنت میں جانے والے ہر شخص کی لمبائی اور چوڑائی بھی یہی ہوگی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی تو وہ سر کی طرف سے جسم میں داخل ہوئی، جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ تو فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے کہا الحمدللہ کہو۔ آدم علیہ السلام نے کہہ دیا۔ آدم علیہ السلام کے الحمدللہ کہنے پر اللہ نے کہا رحمک ربک، یعنی تمہارا رب تم پر رحم کرے۔ جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام نے جنت کے پھل اور میووں کو دیکھا۔ روح جب پیٹ میں پہنچی تو کھانے کی خواہش پیدا ہو گئی، تو آدم علیہ السلام پیروں اور ٹانگوں میں روح پہنچنے سے پہلے ہی ان پھلوں اور میووں کی طرف کود پڑے۔ اور قرآن پاک میں اس جلد بازی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک انسان جلد باز ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی تو وہ سر کی طرف سے جسم میں داخل ہوئی، اور جسم کے جس حصے میں پہنچتی وہ گوشت اور خون میں تبدیل ہو جاتا۔ جب روح ناف کی جگہ پہنچی تو آدم علیہ السلام نے اپنے جسم کو دیکھا۔ جسم بہت خوبصورت معلوم ہوا۔ آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا تو اٹھ نہ سکے۔ پھر جب تمام جسم میں روح پھیل گئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور انہوں نے الحمدللہ یعنی تمام تعریف اللہ کے لیے کہا۔ یہ اللہ کی طرف سے الہام کی وجہ سے تھا۔ اللہ نے فرمایا اے آدم اللہ تجھ پر رحم کرے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا اور تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ تمام چھوٹی اور بڑی چیزوں کے نام، ذاتی اور صفاتی دونوں طرح کے نام سکھائے، اور تمام کاموں کے نام جیسے ابن عباس کا قول ہے گونج کا نام بھی سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص علم کے ذریعے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت دی۔ یہ واقعہ فرشتوں کے سجدہ کرنے کے بعد کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم اپنے قول پہ سچے ہو تو ان چیزوں کا نام بتاؤ۔ فرشتوں نے یہ سنتے ہی اللہ تعالیٰ کی بڑائی، پاکیزگی اور اپنے علم کی کمی کا بیان کیا اور کہا کہ ہمیں تو اے خداوند اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا، تمام چیزوں کو جاننے والا پروردگار تو ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور فرمایا ان چیزوں کے نام بتا دو۔ آپ نے تمام چیزوں کے نام صحیح بتا دیے۔ اس طرح آدم علیہ السلام کی برتری فرشتوں پر ظاہر ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ ہر چھپے اور کھلے کا جاننے والا میں ہی ہوں۔ مطلب یہ کہ ابلیس کے دل میں چھپے تکبر اور غرور کو میں ہی جانتا ہوں، اور فرشتوں نے جان لیا کہ آدم علیہ السلام کو علم اور فضل کے ذریعے ہم پر فضیلت اور برتری دی گئی ہے۔ حضرت حوا کی پیدائش کیسے ہوئی؟ جب فرشتوں کے سامنے ابلیس کا گھمنڈ ظاہر ہو گیا اور اس نے گھمنڈ اور سرکشی پر کمر باندھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی اور آسمان اور زمین کی حکومت اس سے چھین لی اور جنت کی پہرے داری سے بھی ہٹا دیا اور فرمایا تو مردود ہے، جنت سے نکل جا، اب قیامت تک کے لیے تجھ پر لعنت ہے۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم فرمایا اور ان پر اونگ ڈال دی، یعنی ان پر نیند طاری ہو گئی۔ پھر ان کی بائی پسلی میں سے ایک پسلی لے کر حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام جب سو کر اٹھے تو اپنے سرہانے پہ ایک عورت کو کھڑا دیکھا اور انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا ایک عورت۔ پوچھا کس لیے پیدا کی گئی ہو؟
وہ کہنے لگی تاکہ تم مجھ سے سکون حاصل کر سکو۔ جب فرشتوں کو خبر ہوئی تو وہ اس عورت کو دیکھنے آئے اور کہا، اے آدم، اس کا نام کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے جواب دیا، ہوا ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا، یہ نام کیوں رکھا؟ آدم علیہ السلام نے جواب دیا، اسی لیے کہ یہ ہے، یعنی زندہ انسان سے پیدا کی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو خوب دل کھول کر کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت میں ٹھکانہ عطا فرمایا اور انہیں ہر طرح کی آزادی عطا فرمائی سوائے ایک درخت کے پاس جانے کے۔ انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق اس درخت کے پاس جانے سے اپنے آپ کو روکے رکھا۔ پھر ان کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور آخرکار دونوں سے وہ خطا ہو گئی جسے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو شیطان نے انہیں اس درخت کے ذریعے پھسلا ہی دیا اور جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، اور ہم نے فرمایا، تم سب نیچے اترو۔ ابھی پھل کھانا ہی شروع کیا تھا کہ جنتی لباس اتر گیا اور وہ دونوں پتوں سے اپنا جسم ڈھکتے اور شرمندہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم علیہ السلام، کیا مجھ سے بھاگتے ہو؟ عرض کیا، نہیں اے میرے رب، بلکہ تجھ سے شرم کی وجہ سے بھاگ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا عتاب نازل ہوا، اے آدم، کیا میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں خبردار نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور ندامت سے عرض کرنے لگے، اے پروردگار، ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، اور اگر اپنے فضلوں اور کرم سے ہمیں معاف نہ کرا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ یعنی نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو سب کے دلوں کا حال کو جانتے ہیں، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل کی کیفیت کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ اس نے آپ کو معاف فرما دیا، لیکن اللہ کو آئندہ کے لیے دنیا کو آباد کرنا تھا اور نسل انسانی کو بڑھانا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو حکم دیا کہ تم زمین پر اتر جاؤ اور وہیں پر رہو، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے ہند کی زمین پر اتارا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آب و ہوا کے اعتبار سے ہند ایک بہترین جگہ ہے، اسی لیے آدم علیہ السلام کو وہیں اتارا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق حضرت حوا کو جدہ عرب میں اتارا گیا۔ جس جگہ پر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ایک دوسرے کو پہچانا تھا اسے عرفات نام دیا گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو پہلے ایک پہاڑ کی ایک چوٹی کی طرف اتارا گیا، پھر اس کے دامن کی طرف اتارا گیا اور زمین میں موجود تمام مخلوق، جانور، پرندے وغیرہ کا مالک بنایا گیا۔ جب آپ پہاڑ کی چوٹی کی طرف سے نیچے اترے تو فرشتوں کی مناجات کی آواز جو آپ پہاڑ کی چوٹی سے سنتے تھے آنا بند ہو گئی۔ جب آپ نے زمین کی طرف نگاہ اٹھائی تو دور تک پھیلی ہوئی زمین کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا اور اپنے سوا یہاں کسی کو نہ پایا۔ تو آدم علیہ السلام نے بڑی وحشت اور اکیلا پن محسوس کیا اور کہنے لگے، اے میرے رب، میرے سوا آپ کی زمین کو آباد کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ عنقریب میں تمہاری اولاد پیدا کروں گا جو میری تسبیح کرے گی، یعنی میرا ذکر کرے گی اور تعریف بیان کرے گی، اور ایسا گھر بناؤں گا
جو میری یاد میں بنایا جائے گا اور اسے بزرگی اور بڑھائی کے ساتھ خاص کر کے اپنے نام کے ساتھ فضیلت دوں گا اور اس کا نام خانہ کعبہ رکھوں گا۔ پھر اس پر اپنی صفرت الجمال کا عکس ڈال کر قابل حرمت یعنی عزت والا اور امن والا بناؤں گا۔ جس شخص نے اس کی حرمت کا خیال رکھا وہ میرے نزدیک قابل احترام ہے۔ پھر اس کے طرف اونٹ یا دوسری سواری پر سوار ہو کر دور دراز سے دھول میں لپٹے ہوئے لوگ آئیں گے جو لرزتے ہوئے لبیک پڑھیں گے اور روتے ہوئے آنسو بہائیں گے۔ وہ اونچی آواز سے تکبیر کہیں گے، لہٰذا جو صرف میرے گھر آنے کا ارادہ رکھے وہ میرا ملاقاتی ہے، کیونکہ وہ میری زیارت کرنے آیا ہے اور وہ میرا مہمان ہے۔ میری کرمزاد پہ فرض ہے کہ میں اپنے مہمان کی بخشش کروں اور اس کی ضرورت کو پورا کروں۔ جب تک تم زندہ رہو گے اسے آباد کرو گے۔ اس کے بعد تمہاری اولاد میں سے بہت سے نبی، امتی اور قومیں ہوں گی جو ہر زمانے میں اسے آباد کریں گی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ خانہ کعبہ جو زمین پر ان کے لیے اتارا گیا ہے اور اس کا طواف کرے، جیسے کہ عرش پر فرشتوں کو کرتے دیکھا ہے۔ لہٰذا آدم علیہ السلام نے ہند سے باہر نکلے اور خانہ کعبہ پہنچے اور اس کا طواف کیا۔ اس کے بعد عرفات کے میدان میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ پھر دونوں ہند کی طرف روانہ ہوئے، وہاں آ کر رہنے کے لیے ایک غار بنایا۔ ابن ابی حاتم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو گیہوں رنگ کا، لمبے قد کا اور زیادہ بالوں والا بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جس نے انہیں وہ چیزیں بتائی جو ان کے لباس کی چیزوں کو پورا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے پیدا ہونے والی تمام اولاد سے وعدہ نعمان یعنی عرفات کے میدان میں عہد لیا۔ اللہ نے عرفات کے میدان میں حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے پیدا ہونے والی اولاد کو نکالا اور اپنے سامنے چیٹیوں کی طرح پھیلا دیا۔ اس کے بعد ان سے وعدہ لیا اور فرمایا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا بلا، یعنی کیوں نہیں؟ اور اسی دن قلم نے قیامت تک ہونے والی سب باتوں کو لکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت پر دائنا ہاتھ پھیرا اور ان سے ان کی اولاد کو نکالا اور فرمایا کہ میں نے جنت کو ان کے لیے اور ان کے جنت حاصل کرنے کے لیے بنایا ہے۔ دوبارہ آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور ان سے ان کی اولاد کو نکالا کہ میں نے دوزخ کو ان کے لیے اور ان کو دوزخ حاصل کرنے والا اعمال کے لیے پیدا کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو ان کے ساتھ جنت کی ہوا تھی جو جنت کے درخت اور وادیوں سے جڑی تھی، لہٰذا دنیا میں خوشبو جنت کی ہوا کی وجہ سے ہے۔ جب آپ دنیا میں آئے تو حجر اسود بھی آپ کے ساتھ تھا۔ دوستو، آدم علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا عصا یعنی لاٹھی بھی تھی جو جنت کے پیڑ ریحان سے بنی تھی۔ اس کی لمبائی 10 گز یعنی موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سی چیزیں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اتاری گئی تھی۔ جب آپ جنت سے تشریف لائے تو آپ کے سر پر جنتی پتوں کا ایک تاج تھا، جو وقت کے بعد یہ پتے گر کر سوکھ گئے اور ادھر ادھر بکھر گئے، جس سے زمین پر تمام چیزیں اگ گئی۔ لہٰذا پاکیزے پھل اور میوے وغیرہ ہند میں اسی وجہ سے ملتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آدم علیہ السلام کو دنیا میں کھیتی کا طریقہ، روٹی بنانا اور کچھ ضرورت کے سامان بنانا سکھایا گیا۔ ابن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام کی کل 40 اولاد تھی، 20 لڑکے اور 20 لڑکیاں۔ پہلے حمل سے پیدا ہوئے بچوں کے ساتھ دوسرے حمل سے پیدا ہوئے بچوں کا نکاح کر دیا جاتا تھا۔
اسی طرح سے آدم علیہ السلام کی اولادوں سے اولادیں پیدا ہونے لگی اور پھر اسی طرح دنیا آباد ہوتی چلی گئی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔